نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 162 سے لے کر 170 تک۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے سمجھنے میں اور سمجھانے میں، اللہ ہماری براہ راست مدد فرمائے، اور پھر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی توحید ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا رحم ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا مہربان ہونا اور رحم کرنا، جب تذکرہ اس چیز کا آتا ہے تو اسلامی تاریخ کے اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے مختلف واقعات جو اللہ جل شانہ کی ذات نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیے، انبیاء کی زبانی جو ہوئے، وہ اگر ان کو سامنے لایا جائے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے ایک نافرمان سے کیسی محبت کرتے ہیں، پھر فرمانبردار سے اللہ کی کیا محبت ہوگی، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں 2 واقعے میرے ذہن میں آئے، اس لیے اس کو بیان کرنا، کیونکہ وہ اسی رحم دلی سے ہی ریلیٹڈ ہیں کہ انسان کو بھی ایسا رحم دل ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ظلم، جبر اور نافرمانی کی انتہا اور کفر کی حدوں کو پار کرنے کے باوجود بھی اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک واقعہ قارون کا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت کے لیے ایک عورت کو تیار کیا اور اس عورت کو کہا کہ میں تمہیں مال دوں گا، تم نے موسیٰ کے اوپر زنا کی تہمت لگانی ہے، یعنی ان کو معاشرے کے اندر ایک امیج خراب کرنے کے لیے کہ تم ان کے اوپر زنا کی تہمت لگاؤ۔ لیکن نور نبوت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ایسا تھا کہ جوں ہی موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے تو اس عورت نے بالکل سچ اگل دیا کہ مجھے قارون نے تیار کیا ہے۔ وقت بادشاہ نے جو ہے وہ اس بات پر تیار کیا ہے کہ میں آپ کے اوپر یہ تہمت لگاؤں، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں ایسے نورانی شخص کے اوپر اتنی بری اور ذلت آمیز تہمت کیسے لگا سکتی ہوں، تو اس لیے میں جو ہے وہ معافی چاہتی ہوں کہ میں اس بات پر آمادہ تھی، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد اب میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب حقیقت آئی تو
جلالی نبی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف جب متوجہ ہوئے تو اللہ جل شانہ سے کہا یا اللہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ میں آپ کا پیغام پہنچانے والا اور آپ کا نبی ہوں، میں نے تو کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا، کبھی ایسی نگاہ بھی نہیں اٹھی، آپ جانتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ جیسے گریہ اوزاری اللہ کے سامنے بے بسی کے الفاظ جیسے بھی کہے تو اللہ جل شانہ کی ذات بھی جلال میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا موسیٰ زمین تیرے تابع ہے، تو جیسے اس کو حکم کرے گا یہ ایسے ہی ہوگی۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اب اس کا دنیا کے اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا ناپاک ارادوں والا شخص اور ایسا نافرمان اور ایسا لوگوں کے ایمان کے اندر رکاوٹ بننے والا شخص اور ایسا شخص جو میری ذات پر بھی تہمت لگائے، تو اس کو اب دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، چونکہ اے زمین اس کو نگل جا۔ تو فرمایا وہ نگل گئی۔ جب وہ ٹخنوں تک نگل گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ گریہ اوزاری کرنے لگا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، پھر کہا اس کو نگل جا، تو وہ ناف تک نگل گئی۔ اسی طریقے سے پھر وہ معافیاں مانگتا رہا اور گریہ اوزاری کرتا رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ معافیاں بھی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ زمین کو نگل جا، تو وہ فرمایا گردن تک نگل گئی، اب صرف سر باقی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے تو زمین کو حکم دیا نگل جا، تو زمین مکمل ہی نگل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، موسیٰ تو کتنا سخت دل ہے، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم اگر یہ شخص مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، تجھ سے یہ بار بار کہتا رہا مجھے موسیٰ معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا۔ ایک تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے رحم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایسے شخص سے جو زنا کی تہمت، ایسے شخص سے جو زنا کی تہمت اللہ کے نبی پر اور اللہ کے اس نبی پر جس سے اللہ خود ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ کا لقب جس کو ملا ہوا ہے، اور ایسے نبی کے اوپر جب تہمت لگائی جا رہی ہے تو ایسے شخص پر بھی اللہ ایسے مہربان ہو رہے ہیں کہ موسیٰ اگر وہ مجھے ایسے کہتا کہ مجھے اللہ معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اور اسی سے متعلق ایک اور واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اور اللہ کے بندوں کی جو محبت ہے اللہ سے، اللہ کی جو محبت ہے اپنے بندوں سے، وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ شرابی اور کبابی اور ایسے جیسے ہم آج کل کے زمانے میں ایک گنہگار کو القاب دیتے ہیں، تو فرمایا بڑا نافرمان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو بستی سے نکال دیجیے، اس کو بستی سے نکال دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گناہوں کی نحوست سے باقی لوگوں کو بچنے کے لیے اس کو بستی سے نکال دیا، یہ بہت نافرمان ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو بستی سے نکالوں۔ تو فرمایا جب اللہ جل شانہ کی ذات کے حکم کی پیروی کی اور اس کو بستی سے نکال دیا، تو اب وہ جنگل میں گیا اور وہاں پر جا کر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، تو بس موت کی سی کیفیت ہے کہ 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، تو اب مرنا ہی ہے اس جنگل کے اندر، اور تو کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ تو فرمایا بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا تھا اور اب جو ہے وہ روح نکلنا وجود سے شروع ہو گئی، تو گردن اٹھائی اور ہمت نہیں تھی، خالی پیٹ تھا، تو نڈھال ہو کر اس نے اپنا سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد بے بسی سے سر پھینک دیا کہ مجھ سے تو یا اللہ اب اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اٹھ کر دائیں بائیں ایک قدم اٹھا سکوں اور اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ اقدام کر سکوں۔ تو بے بسی میں الفاظ کہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جو اگر معاف کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر معاف نہ کرے تو میرے گناہ اس کی ذات پر کوئی آنچ لا نہیں سکتے، یعنی میرے اتنے گناہ نہیں ہیں کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تیری ذات پر اے اللہ کچھ جو ہے وہ معاملہ آئے، یعنی تیری ذات تو وراء الورا ہے، نہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، اور نہ میری نیکیوں کی وجہ سے وہ بڑھتی ہے،
تو اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں تیرا بندہ ہوں۔ ایسے الفاظ بے بسی کے اندر یہ جملے کا، یہ بھی نہیں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے بسی کے اندر ایسے الفاظ میں ذات الہی کی تعریف کی اور چند الفاظ کے ساتھ تعریف کی اور بس دم نکل گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جنگل کے اندر میرا ایک ولی ہے، انتقال کر گیا ہے، اس کی تدفین اور اس کے جو ہے وہ غسل کا اہتمام کرو، جو بندہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر یہ اعلان کیا، امتیوں کو بتایا اللہ پاک نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، جنگل کے اندر اللہ کا ایک ولی انتقال کر گیا ہے، اس کی تدفین کا انتظام کرو اور اس کے غسل کا انتظام کرو اور جنازے کی تیاری کرو۔ لوگ بھاگے 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 گئے، دیکھیں کہاں ہے یار، کون ہے، کون ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا۔ تو جاتے جاتے جب وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا وہی شخص جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بستی سے گناہوں کی نوزت کی وجہ سے نکالا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آخر میں پہنچے تو دیکھا تو لوگ امتیوں نے کہا موسیٰ یہ کیا مذاق ہے، یہ تو وہی شخص ہے جس کو آپ نے بستی سے نکالا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے تو وہی آئی کہ پہلے میرا دشمن تھا، اب وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ پہلے وہ میرا دشمن تھا، اب وہ میرا دوست، یعنی اس نے اپنے گناہوں سے ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر میں اس گناہ کی جو معافی ہے اس کو اگر بستی کے اوپر تقسیم کر دیتا تو ساری کی ساری بستی کو معافی مل جاتی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی وراء الورا اور ایسی رحم کرنے والی ہے کہ اتنے بڑے گنہگار کو جس کو پہلے حکم دیا کہ بستی سے نکالو، لیکن موت کی کیفیت کے وقت اللہ پاک نے اس کو بخش دیا، تو ایسا اللہ رحم دل ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسے رحم کرنے والے ہیں۔ ہم تو ایک گناہ کو، کسی کی ایک خطا کو، کسی کی ایک غلطی کو پکڑے ساری زندگی اسی کے تانے دیتے رہتے ہیں، اسی کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے اس کے ساتھ اس کی معاونت کی جاتی ہے، اس کو ایسے سراہا جاتا ہے، اس کو ایسے جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی پچھلی گناہوں کی زندگی کو خوشی کے ساتھ ترک کر کے خیر کی طرف آئے۔ ہاں البتہ اگر وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے اور اپنی پچھلی زندگی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے اس کی بقیہ زندگی بھی، تو پھر اس کو گاہے گاہے تنبیہ کرنی چاہیے اور اس کو گاہے گاہے وہی کام جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بیان فرمایا، مبشروں و نذیر، خوشخبریاں بھی سنائے ڈرائے بھی، خوشخبریاں بھی سنائے ڈرائے، یہ کرو گے اللہ یہ دیں گے، یہ کرو گے اللہ یوں پکڑیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے کے چلتی ہیں دریاؤں میں لوگوں کے کام کی چیزیں، یعنی تجارت جس کے ذریعے سے لوگ کرتے ہیں کشتیوں کے ذریعے سے، اور پانی میں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے اتارا، جس سے زمین کو جلایا یعنی زندہ کیا، بنجر زمین کے اوپر اللہ پاک جب پانی برساتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، 30ویں سپارے میں آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بارش کو برسا کر تو مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابعدار ہیں اس کے حکم کا، درمیان آسمان اور زمین کے بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جو شخص زمین و آسمان کے بننے پر غور و فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جو شخص زمین و آسمان کے پیدا کرنے پر غور و فکر کرتا ہے اللہ نے یہ کیوں بنایا، یہ سورج کیوں بنایا، یہ چاند کیوں بنایا، تو یہ چیز توحید کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہر چیز کی نفی کر دی ہے۔ قرآن کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو سورج کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کو تو چاند کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو ہواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو ایک بوند پانی کی ضرورت نہیں، نہ فرشتے پیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کو تو چوپاؤں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو حشرات اور نباتات اور حیوانات اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مدنیات کی اللہ کو ضرورت۔ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔
اور انسان کو اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، جن کو میں نے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر کرو، زمین کی حدود میں ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بادشاہت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قرآن میں فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی پھر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے پیدا کیا، عبادت اور ذکر و اذکار کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ اللہ جل شانہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کی ماننا، اپنے نفس کو اور قربان کرنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ نفس نہیں دیا، شیطان اور انسان، جنات اور انسانوں کو یہ نفس دیا ہے، اور یہ کبھی سرکشی کرے گا، کبھی یہ سرکشی کرے گا، اور کبھی یہ آپ سے یہ مغلوب ہو جائے گا، آپ اس کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لیکن یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک انسان کے اندر جسم اور روح کا جھگڑا باقی ہے۔ جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو دوست، ان کی محبت ایسی رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو اس سے زیادہ تر محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کہ جب دیکھیں گے عذاب کو، اللہ جل شانہ کی ذات کی ساری قوت کو، اور یہ کہ اللہ جل شانہ کی ذات سخت عذاب دینے والے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ جب اللہ جل شانہ کی ذات کے عذاب کو یہ دیکھ لیں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جن لوگوں کی یہ فرمانبرداری کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے تھے، قیامت والے دن وہ ان سے دور بھاگیں گے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، بڑے بڑے فرعون ہوں گے، جنہوں نے اپنی فرعونیت کے اندر ان کو جکڑا ہوا ہوگا، اور وہ الہ بنے ہوئے ہوں گے، ذات الہی کے سوا اپنے آپ کو وہ الہ کہنے والے ہوں گے۔ وہ زندگیوں کے اور روزیوں کے فیصلے کرنے والے ہوں گے کہ ہم کھلانے والے ہیں، اگر تم نے ایسے کیا تو ہم یوں بند کر دیں گے، اور ہم جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، ہر بندہ اپنے جو بھی بندہ جس بھی اقتدار کے اندر ہے، چاہے کسی مدرسے میں ہے، چاہے کسی مسجد کے اندر ہے، چاہے کسی عہدے کے اندر ہے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نا۔ اگر وہ اپنے آپ کو مٹھا کر رکھے تو خود بخود وحدانیت دل کے اندر آ جاتی ہے کہ میری ذات اور میرے بس سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بسی اور ذات الہی پر یقین اور توکل دیکھیں کہ ایک شخص آ کے اللہ کا دشمن اور اللہ کے رسول کا دشمن آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کے کہہ رہا ہے بتاؤ اے محمد تمہیں آج کے دن مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی اور کوئی حیل و حجت نہ کی، صرف یہ نیچے سے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو وہ جو ہی کہا نا اللہ، تو اس کے ہاتھ کے اوپر لرزہ اور کپکپی طاری ہو گئی، اور اللہ پاک نے دل کے اندر خوف پیدا فرما دیا، اتنی کپکپی طاری ہوئی کہ ہاتھ سے تلوار تک زمین پر گر گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو اٹھایا اور پھر اس کی گردن پر رکھا، اور پھر فرمایا اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس لیے فرمایا نا، اقتدار یہاں تک کہ نبی کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طاقت ہے، ایک نبی کے ساتھ 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، تو یہاں تو نبیوں کے نبی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو فرمایا اس طریقے سے اگر ہر بندہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ سوچ و فکر کر لے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری سن رہا ہے، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی ایسی کیفیات بنے گی جو دعا مانگے گا قبول ہوں گی، اور اللہ پاک ہر گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کیوں؟ جب اس کی کیفیت یہ بن گئی کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں تنہائی میں ہوں چاہے میں مجلس میں ہوں، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔
جب یہ کیفیت بنے گی تو اللہ پاک اس کو ہر گناہ سے محفوظ فرما لیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور کہیں گے ان کے پیروکار جن کی انہوں نے پیروی کی تھی، ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا، اگر ہم کو دنیا کی طرف، اور جنہوں نے اپنے پیروکاروں کی نافرمانی کے اوپر پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر آج کے دن تو ہمیں دنیا کے اندر لوٹا دے، یا الہی میں ہم ہمیشہ کی زندگی میں جو آپ ہمیں اب دوبارہ دیں گے ہم آپ کے لیے سجدے میں گرے پڑے رہیں گے، آپ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، لیکن فرمایا اللہ پاک نے یہ ان کے عمل ہیں اور یہ ان کی حسرت ہی رہے گی کہ ایسا ہوگا، ایسا ان کے لیے ہوگا نہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آگ میں دھکیل دیں گے، اور وہ ایسی آگ ہوگی جس کے اندر سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب یہاں پر ساری دنیا کی ساری انسانیت کو مخاطب کر کے ایک خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا، ساری دنیا۔ یا ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم پاکیزہ رزق کھاؤ گے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو گے۔ کیوں؟ پاکیزہ رزق اندر جا کر نور کا سبب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ایک کھجور کھا لی ہے، شک میں تھے کہ یہ صدقے کی کھجور تھی یا کہیں زکوٰۃ کے مال، کیونکہ دونوں مال قریب قریب پڑے ہوئے تھے بیت المال میں، تو ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اب سوچ رہے ہیں بیت المال کے اندر دو مال پڑے ہیں، ایک زکوٰۃ کا ہے ایک صدقے کا ہے، یہ کہیں زکوٰۃ کی کھجور تو نہیں تھی؟ تو نبی علیہ السلام پریشان تھے اس بات پر کہ وہ زکوٰۃ کی کھجور تھی اور نفلی صدقے کی کھجور تھی، ساری رات تڑپن ہی تڑپن تھی۔ یہی کیفیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو فرمایا بعد از خدا تو ہی بزرگ و برتر، قصہ یہی ہے مختصر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ ہستی آقا علیہ السلام کی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بزرگ ہستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ خالی پیٹ تھا، سخت بھوک لگی، کھجور کھا لی، دل میں فکر اور غم لاحق ہونا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کھجور زکوٰۃ کی نہ ہو۔ اب خالی پیٹ ہے تو وہ کھجور باہر کہاں سے آئے گی؟ تو پھر فرمایا کہ اس کھجور کو نکالنے کے لیے حلق کے اندر انگلی ڈالتے تھے، اور پیٹ خالی تھا تو کوشش کرتے تھے کہ کیا آئے، لیکن پیٹ خالی تھا، وہ معدے کے اندر کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کہاں سے نکلتی، اور کچھ معدے میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر فرمایا ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، پہلے پانی پئیں، پانی پئیں گے تو معدے کے اندر کچھ جائے گا، جب معدے کے اندر کچھ جائے گا پھر آپ کا معدہ بھرے گا پانی سے، تو پھر آپ حلق میں انگلی ماریں گے اور پھر یہ سارے کا سارا جو بھی اندر ہے کھجور کا گودا وہ باہر آ جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی کیا۔ یہ کیوں تھا؟ ان کو معلوم تھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو مال حرام ہو اور انسان کے بدن کا حصہ بنے، وہ بدن کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو مال حرام ہو اور وہ بدن کا حصہ بن جائے، انسان کھائے اور اس کو طاقت ملے، تو وہ بدن کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تجمعین نے اس کے اوپر پابندی کر کے دکھائی، اور اللہ پاک نے ساری انسانیت کو کیوں مخاطب کیا؟ اس لیے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اگر تم اس سے بچے رہو گے تو تم خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی کرنے سے بھی بچے رہو گے، اور اگر تم نے حرام مال کی طرف متوجہ ہو گئے اور شیطان کی پیروی تمہارے لیے پھر آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو ایک نحوست ہے۔ جب نور دل کے اندر آتا ہے تو وہ نورانیت پر کھڑا کرتا ہے، اور جب شیطانی مال تمہارے اندر جائے گا تو تمہیں شیطانیت پر کھڑا کرے گا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کس کا؟ ایمان والوں کا نہیں،
یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے کہا ہے، ساری دنیا کے ساری انسانیت کا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیطان مسلمان کا دشمن نہیں ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے. ہندو قتل نہیں کرتے، ہندو برائیاں برے کام نہیں کرتے، ہندو قتل و غارت زنا نہیں کرتے، شراب نوشی نہیں کرتے. تو یہ سارا کیا ہے؟ فتنہ فساد ہے دنیا کے اندر. تو یہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. کیوں؟ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب اگلا اس کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تم کو یہی حکم کرے گا کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جیسے یہود کرتے تھے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، اگرچہ اللہ پاک اگر ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال بھی دیں گے تو الا عشیۃً او ضحاہا، اگر ایک رات اور ایک دن ہوگا، اس سے زیادہ تو ہم نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمایا، یعنی کتاب کے اندر اللہ نے اپنے احکامات جو نازل فرمائے، آگے سے یہ جواب دیتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ. ایسا ہے یہ معاشرے کے اندر بالکل جو عکس ہے. اگرچہ یہ آیات تو یہود اور مشرکین کے لیے ہیں، لیکن اس کا عکس آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے بڑوں سے تو آج تک یہ بات نہیں سنی، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آیا دین. تو اللہ پاک اس بات پر سخت ناراض ہوتے ہیں. بھائی اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو کھوج لگاؤ، ہاں اندھی تقلید مت کرو، نہ کسی عالم دین کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی شیخ کی. اندھی تقلید مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ جی یہ یوں ہے تو اس سے کہیں کہ جی انشاءاللہ میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر ساتھ میں میرے لیے اگر کوئی دلیل مل جائے تو میرے لیے عمل کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ دلیل کا ایک اپنا نور ہوتا ہے. حکمت سے پوچھیں، اس کو ناراضگی کا احساس بھی نہ ہو، وہ ناراض بھی نہ ہو، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ فوراً سے دلیل کے اوپر بھی تقلید کروانے والا بھی ایسی اپنے آپ کی ایسی تقلید کروا رہا ہوتا ہے. وہ دین کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف تو توجہ ہوتی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہوں کہ میں ہی سارا دین لے کے آیا ہوں. حالانکہ دین تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں. بھائی کوئی بندہ اگر دلیل مانگتا ہے تو ضرور اس کو پیش کی جائے، نہیں تو اسے معذرت کر لی جائے. یہ کہہ دے کہ جی میں نے اس کو پڑھا تھا لیکن ابھی معلوم نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے، یوں کہہ دے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اس کا علم بھی نہیں، یہ بھی بہت بڑا علم ہے. یہ بھی بہت بڑا علم ہے کہ وہ کہہ دے مجھے علم نہیں ہے اس کا. بھائی اس نے سچ کہا، اور سچ سے بڑھ کر کون سا علم ہے. تو اسی طریقے سے تقلید کروانے والے بھی یہ سوچیں اور تقلید کرنے والے بھی یہ سوچیں، تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہمیشہ جہالت اور گمراہی اور ذلت انسان کا مقدر اس وقت بنتی ہے جب تقلید کروانے والا اپنے اندر میل آتا ہے اور تقلید کرنے والا اس کی اندھی تقلید کرتا ہے. جو بات درست ہے اس میں اس کے مقلد رہو، جو بات اس کی درست نہیں، اختلاف رائے کا اللہ نے حق دیا ہے، اس کے ساتھ اختلاف کرو. ایک اختلاف نہیں چل سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی کے ساتھ. یہاں اس لیے کہ الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ چاند اور تاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے، جس کی تقلید کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمہارا بیڑا پار کر دے گا. اقتدیتم اہتدیتم، تمہیں اللہ پاک ہدایت دے دیں گے. ہدایت کی راہیں پانی ہے تو کیا کرو؟ صحابہ کی تقلید کرو. ٹھیک ہے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آج کل کے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کے لوگوں کا صحابہ سے اختلاف یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس میں آپ کے ایمان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑا ملتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے اعراض کیا جائے. ہاں تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
کہ اندھی تقلید کی وجہ سے انسان گمراہی کے بہت برے گڑھے کے اندر جا کے گرتا ہے، اور ایسے گڑھے میں گرتا ہے کبھی کبھی اس سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوتا اور موت آ جاتی ہے، کبھی کبھی اس گڑھے سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوتا اور موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اندھی تقلید نہ کی جائے، جس حدیث پر کوئی شک ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کی دلیل مانگے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔